حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ کے خوف میں رونے والے نبی۔ کبھی سوچا ہے کوئی شخص اتنا روئے کہ اس کے آنسو رخسار پر نشان چھوڑ جائیں؟ کوئی نبی جو دن رات اللہ کے خوف سے لرزتا رہے، جس کی عبادت زمین کو بھگو دے اور جس کی سچائی ظالموں کو برداشت نہ ہو، یہ ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی حیران کن اور ایمان افروز داستان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں جمیل احمد جامی۔ ناظرین، کبھی آپ نے کسی کو اتنا روتے دیکھا ہے کہ اس کے آنسو رخسار پر نشانات چھوڑ جائیں؟ کبھی کسی کو اللہ کے خوف سے کانپتے اور لرزتے دیکھا ہے کہ اس کی راتیں سجدوں میں اور دن نصیحت اور عبادت میں گزریں؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کیسا ہوگا وہ دل جو ہر لمحہ اللہ کی عظمت کے احساس سے لرزاں ہو، جس کی ہر سانس میں آخرت کا خوف اور جس کے آنسو زمین کو بھگو دیں؟ یہ ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام، جن کی پاکیزہ زندگی ہمیں اللہ کی محبت، اس کے خوف اور دنیا کی بے ثباتی کا درس دیتی ہے۔ آج ہم ان کی زندگی کے وہ گوشے کھولیں گے جنہیں جان کر دل کانپ اٹھے، روح جھنجھوڑ دی جائے اور آنکھیں نم ہو جائیں۔ ہم ان کے بچپن کی معصومیت، ان کی جوانی کے تقوی، ان کی راتوں کی عبادت اور ان کے سجدوں کے آنسوؤں کو محسوس کریں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ کیسے ایک انسان جو اللہ کا چنا ہوا نبی تھا، اس دنیا میں بسنے کے باوجود اس دنیا سے بے نیاز تھا، اور کیسے اس نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ اللہ کے قرب اور اس کے خوف میں گزارا۔ یہ وہ نبی تھے جنہیں دنیا کی رغبت نہ تھی، جو محلات کی چمک دمک کو چھوڑ کر تنہائی میں اللہ کو یاد کرتے، جن کی آنکھیں ہر وقت اشک بار اور دل آخرت کے خوف سے بے چین رہتا۔ وہ حق گوئی میں بے مثال تھے اور ظالموں کے سامنے کلمہ حق بلند کرتے رہے، یہاں تک کہ اسی راہ میں اپنی جان قربان کر دی۔ یہ محض ایک کہانی نہیں بلکہ ایک سبق ہے، دنیا کی بے ثباتی، آخرت کی تیاری اور اللہ کے حقیقی خوف کا سبق۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دل بھی خشیت الہی سے معمور ہو تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، کیونکہ آج ہم حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بابرکت زندگی کی وہ جھلکیاں دیکھیں گے جو ایمان والوں کے دلوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیں گی۔ ناظرین، حضرت یحییٰ علیہ السلام ایک برگزیدہ نبی تھے جن کی پیدائش خود ایک معجزہ تھی۔ ان کے والد حضرت زکریا علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے، جو اپنی پوری زندگی اللہ کی عبادت اور اس کے دین کی تبلیغ میں گزار چکے تھے، مگر ان کے دل میں ایک تمنا تھی، ایک ایسی تمنا جو ہر نیک انسان کے دل میں ہوتی ہے کہ ان کے بعد کوئی ایسا بیٹا ہو جو اللہ کا دین سر بلند رکھے، اس کے احکامات کو پھیلائے اور قوم کو ہدایت کی روشنی عطا کرے۔ لیکن وقت گزر چکا تھا، عمر ڈھل چکی تھی، بال سفید ہو چکے تھے اور ان کی اہلیہ بانجھ تھی، اولاد کی کوئی ظاہری امید باقی نہ تھی، لیکن امید کا چراغ اس وقت بھی جلتا رہا جب دنیا کے اسباب ختم ہو چکے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جس ذات کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے، اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ ایک رات حضرت زکریا علیہ السلام نے نہایت خلوص دل سے اللہ کے حضور دعا کی، اے میرے پروردگار، مجھے اپنی رحمت سے ایک صالح وارث عطا فرما جو میرے بعد تیری کتاب اور تیرے دین کی تعلیم کو جاری رکھے۔ یہ وہ دعا تھی جو دل کی گہرائیوں سے نکلی تھی، ایک بے بس مگر پر امید دل کی پکار تھی، اور اللہ نے اس پکار کو رد نہ کیا۔ ایک دن حضرت زکریا علیہ السلام اپنی عبادت گاہ میں محو عبادت تھے کہ اچانک فرشتے نے آ کر انہیں خوشخبری سنائی، اے زکریا، ہم تمہیں ایک بیٹے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ یہ نام اس سے پہلے کسی کا نہ تھا اور نہ اس کے بعد کوئی اس جیسا ہوگا۔ یہ سن کر حضرت زکریا علیہ السلام حیرت میں پڑ گئے۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، مگر انسانی سوچ بہرحال محدود ہوتی ہے۔ انہوں نے عرض کیا، اے میرے رب، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، میرا سر بڑھاپے سے سفید ہو چکا ہے اور میری بیوی بانجھ ہے، پھر میرا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ میرے لیے آسان ہے، میں نے اس سے پہلے بھی تجھے پیدا کیا جب تو کچھ بھی نہ تھا۔ یہ اللہ کی قدرت کا ایک عظیم مظہر تھا۔ تمام دنیاوی اسباب کے ختم ہونے کے باوجود اللہ نے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا قبول کی اور انہیں ایک بیٹا عطا کیا جو نہ صرف نبی تھا بلکہ ایک عظیم المرتبت ہستی تھی، جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی کیا گیا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا نام خود اللہ نے رکھا اور یہ انفرادت کسی اور نبی کو نصیب نہ ہوئی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت ہی غیر معمولی تھی اور ان کی زندگی بھی عام انسانوں جیسی نہ تھی۔ وہ بچپن ہی سے غیر معمولی شخصیت کے مالک تھے، ان میں وہ تمام خوبیاں موجود تھیں جو ایک نبی کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ قرآن میں ان کے بارے میں فرمایا گیا، اے یحییٰ، ہم نے تجھے بچپن میں ہی حکمت عطا کر دی اور تجھے نرم دل اور پاکیزہ بنایا اور تو ہمیشہ متقی رہا۔ سورہ مریم آیت 12-13۔ یہ اللہ کی طرف سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے مقام و مرتبے کی سب سے بڑی گواہی تھی۔ وہ دنیا کی محبت سے بالکل بے نیاز تھے، ان کا دل ہر وقت اللہ کے ذکر میں لگا رہتا
اور ان کا چہرہ ہمیشہ خشیت الہی سے تر رہتا۔ ان کے بچپن ہی سے عبادت اور زہد کی ایسی مثالیں قائم ہوئیں جو آنے والی نسلوں کے لیے روشنی کا مینار بن گئیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بچپن میں ہی نبوت عطا کی گئی اور وہ اس کم عمری میں بھی اپنی قوم کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن گئے۔ لوگ ان کے پاس آ کر نصیحت طلب کرتے اور وہ انتہائی حکمت اور نرمی سے انہیں دین کی باتیں سکھاتے۔ ان کی زبان میں ایسی تاثیر تھی کہ سخت دل انسان بھی ان کی نصیحتوں کو سن کر نرم پڑ جائے۔ وہ اپنے والد حضرت زکریا علیہ السلام کی طرح ہر لمحہ اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے اور ہر وقت اللہ کی رضا کے طلبگار رہتے۔ یہی وہ خصوصیات تھیں جنہوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو دیگر نبیوں سے ممتاز کیا۔ ان کی پیدائش ایک معجزہ تھی، ان کی زندگی اللہ کے خوف، عبادت اور زہد کی ایک بے مثال داستان تھی، اور ان کی شہادت تاریخ کے المناک واقعات میں سے ایک ہے جو ظلم کے خلاف استقامت اور سچائی کی سربلندی کا پیغام دیتی ہے۔ ناظرین، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچپن ہی سے غیر معمولی صفات سے نوازا تھا۔ قرآن مجید میں ان کا ذکر بڑی عزت و تکریم کے ساتھ کیا گیا ہے اور انہیں حکمت، زہد و تقوی میں منفرد قرار دیا گیا۔ وہ کم عمری ہی سے عبادت گزار تھے، دنیاوی کھیل تماشوں سے دور رہتے اور ہمیشہ اللہ کی یاد میں مشغول رہتے۔ ان کا دل ہر وقت اللہ کے خوف سے لرزاں رہتا اور وہ لوگوں کو نیکی اور پرہیزگاری کی تلقین کرتے۔ ان پر اللہ کی خاص رحمت تھی جس کی بدولت وہ پاکیزہ اور گناہوں سے محفوظ زندگی بسر کرتے۔ ان کی طبیعت میں انتہائی سادگی، انکساری اور خشیت الہی پائی جاتی تھی اور وہ ہر لمحہ اللہ کی رضا کے طالب رہتے۔ ان کا لباس سادہ، خوراک محدود اور طرز زندگی دنیاوی لذتوں سے بالکل خالی تھا، کیونکہ ان کی نظر ہمیشہ آخرت پہ مرکوز رہتی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی زندگی اللہ کے خوف اور کثرت گریہ کی ایک مثال ہے، جس میں عاجزی، خشوع اور تقوی کا ایسا رنگ جھلکتا ہے جو ہر صاحب ایمان کے لیے مشعل راہ ہے۔ وہ ان برگزیدہ نبیوں میں سے تھے جن کے دل ہر لمحہ اللہ کی عظمت کے احساس سے لرزاں رہتے اور جن کی راتیں سجدوں اور دعاؤں اور آنسوؤں میں بسر ہوتی۔ روایت ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو ان کی روح اللہ کے خوف میں ڈوب جاتی۔ وہ اس قدر خلوص و خشوع سے روتے کہ ان کے آنسو بہتے بہتے ان کے جائے نماز تر ہو جاتی۔ وہ اپنے خالق کی بارگاہ میں اتنی عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا کرتے کہ دیکھنے والے بھی بے اختیار رو پڑتے۔ ان کے رونے میں صرف خوف نہیں تھا بلکہ اللہ کی بے پناہ محبت اور اس کی رحمت کی طلب بھی شامل تھی۔ وہ اللہ کے قہر سے لرزتے ضرور تھے مگر اس کی رحمت کے بھی امیدوار تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ کی پکڑ سخت ہے لیکن اس کی رحمت اس کے غضب پر غالب آتی ہے، اس لیے وہ ہر وقت مغفرت اور رضا کے طلبگار رہتے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا دن بھی ذکر الہی، عبادت اور نصیحت میں گزرتا تھا۔ جب بھی کسی محفل میں آخرت، حساب و کتاب یا جہنم کا ذکر آتا ان پر شدید کپ کپی طاری ہو جاتی اور وہ زار و قطار رونے لگتے۔ وہ دنیا کی حقیقت کو خوب سمجھتے تھے، جانتے تھے کہ یہ زندگی عارضی ہے اور اصل زندگی وہ ہے جو قیامت کے بعد شروع ہوگی۔ یہی سوچ کر وہ ہمیشہ آخرت کی تیاری میں مشغول رہتے۔ بعض روایات میں ذکر ملتا ہے کہ ان کے آنسو اتنے زیادہ بہتے کہ ان کے رخسار پر مستقل نشانات پڑ چکے تھے۔ ان کے آنسو گواہی دیتے تھے کہ وہ اللہ کے حضور حقیقی عاجزی اور خشیت کا نمونہ تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خشیت کا عالم یہ تھا کہ وہ جب کسی وادی میں سے گزرتے وہاں کے درخت اور پرندے بھی ان کی عبادت سے متاثر ہوتے۔ جب وہ اللہ کی حمد و ثنا کرتے تو ایسا محسوس ہوتا کہ پوری فضا میں ایک روحانی کیفیت طاری ہو گئی ہو۔ روایت میں ہے کہ جب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تو پرندے بھی اپنی آوازیں بند کر لیتے، گویا وہ بھی ان کی فریاد سن رہے ہوں، گویا وہ بھی ان کی فریاد کو سن رہے ہوں۔ ان کا دل اللہ کی محبت اور اس کے خوف میں اتنا ڈوبا ہوا تھا کہ وہ اپنی پاکیزہ اور معصومانہ زندگی کے باوجود خود کو کسی عام گنہگار انسان سے کم نہیں سمجھتے تھے۔ وہ ہر لمحہ اللہ کی مغفرت کے طلبگار رہتے، اپنی ہر سانس میں استغفار کرتے اور ہر پل اللہ کی رحمت کے امیدوار بنے رہتے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا یہ انداز زندگی ہمیں سکھاتا ہے کہ حقیقی کامیابی دنیا کی محبت میں گرفتار ہونے میں نہیں بلکہ اللہ کی محبت اور اس کے خوف میں جینے میں ہے۔ وہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ جو دل اللہ کے خوف سے کانپتا ہے، جو آنکھیں اس کی خشیت میں آنسو بہاتی ہیں، وہ قیامت کے دن عذاب سے محفوظ رہیں گی۔ ان کی زندگی ایک عملی درس ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ سے محبت کرتا ہے تو وہ اس کی نافرمانی سے بھی ڈرتا ہے۔ یہی خوف، یہی عشق اور یہی قرب الہی کا جذبہ تھا جس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ایک عظیم نبی کا درجہ عطا کیا۔ ایک مرتبہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے پاس کچھ لوگ آئے اور ان سے سوال کیا، آپ اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں، معصوم ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، پھر آپ اتنا کیوں زیادہ روئے؟ اللہ سے اس قدر کیوں ڈرتے ہیں؟
یہ سوال سن کر حضرت یحییٰ علیہ السلام کا چہرہ مزید سنجیدہ ہو گیا، ان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور ان کے لبوں پر ایک مسکراہٹ ابھری جس میں دنیا کی بے ثباتی اور آخرت کی حقیقت کا گہرا ادراک تھا۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہے، پھر نہایت عاجزی سے سر جھکا کر جواب دیا، میری مثال اس بندے کی سی ہے جس کے سامنے جنت اور جہنم دونوں رکھی گئی ہوں اور اسے کہا جائے کہ چن لو۔ میں کیسے بے خوف ہو سکتا ہوں؟ جب تک مجھے یقین نہ ہو جائے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے، میں کیسے مطمئن ہو جاؤں؟ یہ کہہ کر وہ شدت سے رونے لگے، ان کی سسکیاں فضا میں گونجنے لگیں، ان کے آنسو رخساروں پر بہتے چلے گئے اور ان کی لرزتی آواز سن کر محفل میں موجود سب لوگ ساکت ہو گئے۔ ان کے گریہ کی شدت نے ہر دل کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ وہ جو ہنسی مذاق میں مشغول تھے اچانک خاموش ہو گئے، وہ جو اپنے گناہوں میں غافل تھے ان کی آنکھوں میں ندامت کے آنسو آ گئے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا جواب ایک ایسی حقیقت کو ظاہر کرتا ہے جو عام لوگ بھول جاتے ہیں۔ وہ اللہ کے برگزیدہ نبی ہونے کے باوجود کبھی اپنی نیکیوں پر غرور نہیں کرتے تھے۔ وہ ہمیشہ آخرت کی فکر اور اللہ کی عظمت کے احساس میں ڈوبے رہتے۔ انہیں معلوم تھا کہ جنت کوئی معمولی نام نہیں اور جہنم کی ہولناکی صرف سننے کی چیز نہیں بلکہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے پناہ مانگنی چاہیے۔ وہ جانتے تھے کہ جو شخص اللہ کی رضا کے بغیر دنیا سے رخصت ہو جائے وہ کتنی بڑی محرومی میں مبتلا ہوگا۔ یہ احساس انہیں لمحہ بلمحہ اللہ کے حضور جھکنے اور اس کی رحمت کے طلبگار بننے پر مجبور کرتا تھا۔ ان کی اس عاجزی اور خشیت نے ہزاروں دلوں کو نرم کر دیا۔ جو لوگ ان سے اللہ کی محبت اور خوف کے بارے میں سوال کرنے آئے تھے وہ خود بھی سجدے میں گر کر استغفار کرنے لگے۔ ان کے آنسو، ان کے الفاظ اور ان کی لرزتی ہوئی آواز نے سب کو یہ سبق دے دیا کہ اللہ کے نیک بندے اپنی نیکیوں پر اتراتے نہیں بلکہ ہر لمحہ اللہ کی رضا کے لیے فکر مند رہتے ہیں۔ وہ دنیا کے فریب میں مبتلا نہیں ہوتے بلکہ ہر وقت اپنے رب کے سامنے جھکنے اور اس کی مغفرت کی طلب میں رہتے ہیں۔ یہی وہ کیفیت ہے جو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی زندگی کا سب سے روشن پہلو تھی۔ ایک دن حضرت یحییٰ علیہ السلام ایک بڑے مجمع میں وعظ فرما رہے تھے۔ وہ ہمیشہ لوگوں کو اللہ کی اطاعت کی تلقین کرتے اور انہیں نافرمانی کے انجام سے خبردار کرتے تھے، مگر اس دن ان کے الفاظ میں خاص درد اور شدت تھی۔ ان کا چہرہ نورانی مگر سنجیدہ تھا، آنکھوں میں خشیت الہی کی جھلک نمایاں تھی اور زبان سے نکلنے والے الفاظ براہ راست دلوں میں اثر کر رہے تھے۔ وہ لوگوں کو گناہوں کے نقصانات اور آخرت کی سختیوں کے بارے میں آگاہ کر رہے تھے۔ جب انہوں نے جہنم کے عذاب اور اللہ کی نافرمانی کے ہولناک نتائج کا ذکر کیا تو ان کی آواز بھرا گئی۔ ایک لمحے کے لیے وہ خاموش ہو گئے جیسے الفاظ ساتھ چھوڑتے گئے ہوں، پھر اچانک ان پر شدید لرزہ طاری ہو گیا اور وہ خود پر قابو نہ رکھ سکے۔ وہ آسمان کی طرف دیکھنے لگے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور وہ زار و قطار رونے لگے۔ ان کی ہچکیاں بند گئیں، دل خوف خدا سے لرزنے لگا اور وہ بے اختیار اپنے ہاتھ بلند کر کے دعا کرنے لگے، اے میرے رب، کاش لوگ جان سکیں کہ تیری نافرمانی کا انجام کتنا بھیانک ہے۔ کاش انہیں احساس ہو کہ گناہوں کی طرف بڑھتے قدم در حقیقت جہنم کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اے اللہ، انہیں ہدایت عطا فرما، انہیں اپنے عذاب سے بچا لے اور ان کے دلوں میں اپنا خوف بٹھا دے۔ یہ کہہ کر وہ اور زیادہ شدت سے رونے لگے۔ ان کی دعاؤں میں اتنا درد اور سچائی تھی کہ مجمع میں سناٹا چھا گیا، لوگوں پر سکتہ طاری ہو گیا۔ کچھ افراد کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں، کچھ کانپنے لگے اور کچھ خوف سے سجدے میں گر پڑے۔ کئی لوگ اپنے گناہوں پر نادم ہو کر بلند آواز میں استغفار کرنے لگے اور کچھ ایسی کیفیت میں چلے گئے جیسے ان کے دلوں میں ایک نئی روشنی داخل ہو گئی ہو۔ روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت یحییٰ علیہ السلام دعا کرتے تو آسمان کے پرندے بھی خاموش ہو جاتے، جیسے فضا بھی ان کے آنسوؤں اور خشوع کا احترام کرتی ہو۔ درختوں کے پتے ساکت ہو جاتے، ہوائیں تھم جاتی اور ایسا لگتا جیسے زمین و آسمان بھی ان کی گریہ وزاری میں شریک ہو گئے ہوں۔ ان کے دل میں اللہ کی محبت اور خشیت کا ایسا سمندر معجزن تھا کہ ان کی ہر دعا آسمان تک پہنچتی محسوس ہوتی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی یہی عاجزی، اللہ کے خوف میں بہنے والے آنسو اور ان کا سچا جذبہ ہی تھا جو ان کے وعظ کو ایک عام تقریر سے بڑھ کر ایک روحانی تجربہ بنا دیتا تھا۔ ان کے الفاظ دلوں میں پیوست ہو جاتے اور لوگوں کو اپنی زندگی بدلنے پر مجبور کر دیتے۔ ان کے مجلسوں میں بیٹھنے والے کبھی ویسے نہ رہتے جیسے وہ پہلے تھے۔ وہ یا تو تائب ہو جاتے یا خوف الہی میں لرزنے لگتے۔ ان کا ہر آنسو اللہ کی رحمت کو کھینچ لاتا، ان کی ہر دعا آسمان کے دروازے پر دستک دیتی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی زندگی مکمل طور پر سادگی، زہد اور دنیا سے بے رغبتی کا ایک بے مثال نمونہ تھی۔ وہ دنیاوی آسائشوں اور عیش و عشرت سے نہ صرف خود کو دور رکھتے بلکہ دوسروں کو بھی اس فریب نظر سے بچنے کی تلقین کرتے۔ ان کی طبیعت میں عاجزی، قناعت اور توکل کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے کبھی مال و دولت کی خواہش نہیں کی۔
نہ کسی نرم و نازک لباس کی آرزو کی اور نہ ہی کسی دنیاوی لذت کی طرف مائل ہوئے۔ ان کے لباس کی سادگی اس بات کی گواہ تھی کہ وہ دنیا کو محض ایک فانی سرائے سمجھتے تھے۔ بعض روایات کے مطابق ان کا لباس کھردرا اور سادہ ہوتا، جو اکثر اون یا کھجور کے پتوں سے بنایا جاتا تھا۔ وہ شاہانہ لباس، قیمتی ریشم یا آرام دہ کپڑوں سے دور رہتے اور سخت سادگی میں زندگی بسر کرتے۔ ان کی خوراک بھی دنیا کی رغبت سے بے نیاز ہونے کی علامت تھی۔ وہ نہ ہی پرتعیش کھانے کھاتے اور نہ ہی کسی خاص ذائقے کی طلب رکھتے تھے۔ روایت ہے کہ ان کی خوراک انتہائی سادہ تھی، کبھی درختوں کے پھل، کبھی خردرو سبزیاں اور کبھی محض شہد اور جنگلی پھلوں پر گزارا کر لیتے۔ وہ اپنی بھوک کو کم سے کم رکھتے اور کھانے کو بس ایک ضرورت کے طور پر لیتے، نہ کہ کوئی خواہش۔ بعض روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ بعض اوقات صرف گھاس یا پتوں پر گزارا کر لیتے، مگر کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا پسند نہ کرتے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی رہائش بھی دنیا کی محبت سے ان کی بے رغبتی کا ایک واضح ثبوت تھی۔ وہ نہ تو کسی عالی شان محل میں رہتے، نہ کسی بڑی آبادی میں، بلکہ زیادہ تر جنگلوں، وادیوں اور سنسان مقامات پر اپنا وقت گزارتے۔ انہیں تنہائی محبوب تھی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ خلوت میں عبادت زیادہ خالص ہوتی ہے اور دل اللہ کی یاد میں زیادہ یکسو رہتا ہے۔ وہ زیادہ تر درختوں کے نیچے، پہاڑوں کے دامن میں یا کسی ندی کے قریب وقت گزارتے اور گھنٹوں بلکہ بعض اوقات دنوں تک عبادت میں مشغول رہتے۔ انہیں دنیا داروں، بادشاہوں اور عمرا کی مجلس میں بیٹھنا پسند نہ تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ دنیا کی محبت اور دولت کا نشہ انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیتا ہے۔ وہ نہ ہی درباروں میں جاتے اور نہ ہی کسی دنیاوی اقتدار کے قریب ہوتے۔ وہ ہمیشہ لوگوں کو یہ نصیحت کرتے کہ دنیا کی محبت سب برائیوں کی جڑ ہے اور جو اس کی چمک دمک کے پیچھے بھاگے گا وہ اصل کامیابی سے محروم ہو جائے گا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی خشیت اور آخرت کی تیاری میں بسر ہوتی۔ ان کا دل ہمیشہ اللہ کی محبت میں مگن رہتا، ان کی زبان ہمیشہ ذکر میں مشغول رہتی اور ان کی آنکھیں اکثر اللہ کے خوف سے اشکبار رہتی۔ ان کی زندگی کا ایک ہی مقصد تھا، اللہ کی رضا۔ وہ لوگوں کو بار بار یہ درس دیتے کہ اصل زندگی وہی ہے جو اللہ کے لیے گزاری جائے، اور دنیا کی محبت میں الجھ کر آخرت کو بھلانے والا شخص سب سے بڑا خسارے میں ہے۔ ان کی سیرت ہمیں سکھاتی ہے کہ کامیابی کا راز دنیا سے بے نیاز ہو کر اللہ کے قریب ہونے میں ہے، اور یہی وہ دولت ہے جو کبھی فنا نہیں ہوتی۔ ایک دن چند معصوم بچے کھیل میں مصروف تھے، ہنسی مذاق کر رہے تھے، دوڑ رہے تھے اور خوشی سے جھوم رہے تھے۔ اسی دوران ان کی نظر حضرت یحییٰ علیہ السلام پر پڑی، جو بچپن میں بھی ایک سنجیدہ اور عبادت گزار طبیعت کے حامل تھے۔ بچوں نے محبت بھرے انداز میں انہیں اپنے ساتھ کھیلنے کے لیے بلایا اور کہا، آؤ ہمارے ساتھ کھیلو۔ یہ کھیل کتنا مزے کا ہے۔ عام طور پر بچوں کی ایسی پرخلوص دعوت کو رد کرنا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ کھیل کود بچپن کا فطری جز ہے، لیکن حضرت یحییٰ علیہ السلام کی سوچ عام بچوں سے بالکل مختلف تھی۔ وہ اس وقت بھی اپنی مخصوص روحانی کیفیت میں تھے، دنیا کی حقیقت اور زندگی کے اصل مقصد پر غور و فکر میں مشغول تھی۔ بچوں کی دعوت سن کر انہوں نے انتہائی سنجیدگی اور بصیرت کے ساتھ جواب دیا، ہم کھیل کے لیے پیدا نہیں کیے گئے۔ ان کے یہ الفاظ نہ صرف ان کے گہرے شعور کا مظہر تھے، بلکہ اس بات کی نشانی بھی تھے کہ اللہ نے انہیں بچپن ہی سے ایک عظیم مقصد کے لیے چن لیا تھا۔ وہ کھیل اور دنیاوی تفریح سے بے نیاز ہو کر زیادہ تر وقت ذکر الہی اور عبادت میں بسر کرتے۔ ان کے دل میں آخرت کی فکر اس قدر غالب تھی کہ وہ کسی بھی لمحے اپنی توجہ غیر ضروری کاموں کی طرف مبذول نہیں کرتے تھے۔ یہ واقعہ ان کی شخصیت کی گہرائی، سنجیدگی اور غیر معمولی روحانی بصیرت کو ظاہر کرتا ہے۔ جہاں عام بچے کھیل کود و تفریح میں وقت گزارتے ہیں، وہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسی برگزیدہ ہستیاں اپنی کم عمری میں ہی اللہ کی محبت اور خشیت میں ڈوبی ہوتی ہیں۔ ان کا یہ انداز ہمیں سکھاتا ہے کہ زندگی محض کھیل کود، عارضی لذتوں کے پیچھے بھاگنے کے لیے نہیں، بلکہ اس کا اصل مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا اور آخرت کی تیاری کرنا ہے۔ ان کی شخصیت کا ہر پہلو یہی پیغام دیتا ہے کہ دنیاوی تفریح میں کھو جانے کے بجائے اپنی زندگی کے اصل مقصد کو سمجھنا چاہیے، کیونکہ حقیقی کامیابی اسی میں ہے۔ ناظرین، اس زمانے کا بادشاہ ایک ظالم، عیاش اور دین سے بے پرواہ شخص تھا، جس کی زندگی کا مقصد صرف اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل تھا۔ وہ شریعت کے اصولوں کو اپنی خواہشات کے تابع رکھنا چاہتا تھا اور کسی بھی ایسی بات کو سننے کا روادار نہ تھا جو اس کے ارادوں میں رکاوٹ بنے۔ اسی دوران اس نے ایک ایسا فیصلہ کیا جو شریعت کی کھلی خلاف ورزی تھی۔ اس نے اپنے سوتیلے بھائی کی بیٹی سے نکاح کرنے کا ارادہ کیا، حالانکہ یہ نکاح دین اسلام اور سابقہ آسمانی شریعتوں میں بھی حرام تھا۔ وہ اپنی طاقت اور بادشاہت کے ذوق میں یہ سمجھ بیٹھا تھا کہ اس کے فیصلے کو چیلنج کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، مگر وہ یہ بھول گیا تھا کہ اللہ کے بھیجے ہوئے نبی دنیا میں عدل و انصاف اور سچائی کی شمع روشن کرنے کے لیے آتے ہیں، نہ کہ کسی ظالم کی خواہشات کی تکمیل کے لیے خاموش رہنے کے لیے۔
جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اس حرام نکاح کے بارے میں معلوم ہوا تو انہوں نے بلا خوف و خطر بغیر کسی لچک کے کھلے عام اس نکاح کو حرام قرار دے دیا۔ وہ اللہ کے نبی تھے، سچ کہنے سے نہ گھبراتے تھے، چاہے وہ کسی جابر حکمران کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ انہوں نے بادشاہ کے دربار میں، عوام الناس میں اور ہر محفل میں برملا اعلان کیا کہ یہ نکاح اللہ کے حکم کے خلاف ہے اور کسی صورت جائز نہیں ہو سکتا۔ ان کی یہ بے باک نصیحت اور دو ٹوک موقف ظالم حکمران کے لیے ناقابل برداشت تھا، خصوصاً ملکہ جو اس نکاح کے حق میں تھی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی اس مخالفت پر آگ بگولا ہو گئی۔ اس کے دل میں پہلے ہی کینہ اور حسد بھرا ہوا تھا اور اب اس کا غصہ انتقام میں بدلنے لگا۔ وہ جانتی تھی کہ جب تک حضرت یحییٰ علیہ السلام موجود ہیں ان کی آواز بادشاہ کو اس گناہ سے روکنے کے لیے کافی ہے اور اس کی ناپاک خواہش کبھی پوری نہیں ہو سکتی۔ یہی سوچ کر اس نے سازش کا جال بننا شروع کر دیا۔ چونکہ بادشاہ پہلے ہی اپنی ہوس میں اندھا ہو چکا تھا، اس لیے ملکہ نے بڑی چالاکی سے اس پر اثر ڈالا اور اسے اس بات پر قائل کر لیا کہ اگر وہ اپنی خواہش پوری کرنا چاہتا ہے تو اس کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ یعنی حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ہٹانا ہوگا۔ وہ بادشاہ کو بہکاتی رہی، اس کے جذبات کو مزید بھڑکاتی رہی، یہاں تک کہ بادشاہ نے فیصلہ کر لیا کہ اس نبی کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا جائے گا۔ یہ فیصلہ سراسر ظلم، ناانصافی اور شیطانی سازشوں کا عکاس تھا، لیکن یہی فیصلے اللہ کے برگزیدہ بندوں کے لیے آزمائش بن کر آتے ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پاکیزہ زندگی کے خلاف ایک ناپاک منصوبہ تیار کیا گیا، ایک ظالمانہ فیصلہ کیا گیا جو بالآخر ایک عظیم نبی کی شہادت کا سبب بننے والا تھا۔ بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو گرفتار کر کے قتل کر دیا جائے تاکہ اس کی راہ کی آخری رکاوٹ بھی ختم ہو جائے۔ اس فیصلے نے در حقیقت اس کی تباہی کی بنیاد رکھ دی، کیونکہ اللہ کے نبی کو قتل کرنا اللہ کے غضب کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ مگر اس وقت اہل دنیا اس ظالم کے اقتدار کو دیکھ کر شاید یہی سوچ رہے تھے کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے، جبکہ اللہ کی عدالت میں فیصلے کچھ اور ہی ہو رہے تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت تاریخ میں ان المناک اور روح فرسا واقعات میں سے ایک ہے جو حق کی سربلندی، باطل کے خلاف استقامت اور اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے قربانی دینے کا لازوال سبق دیتا ہے۔ آپ ایک ایسے نبی تھے جنہوں نے اپنے زمانے کے ظالم بادشاہ کے خلاف آواز بلند کی جو اپنے نفس کی خواہشات کا غلام تھا اور دین کے اصولوں کو روندنا چاہتا تھا۔ جب بادشاہ نے اپنی سوتیلی بیٹی سے نکاح کا ناپاک ارادہ کیا تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے بغیر کسی خوف کے اسے حرام قرار دیا اور برملا حق بات کہہ دی۔ آپ کی جرأت مندانہ تبلیغ نے ظالم کو بے چین کر دیا اور اس کی ملکہ جو خود بھی اس گناہ میں شریک تھی حضرت یحییٰ علیہ السلام کے خلاف انتقام کی آگ میں جلنے لگی۔ آخرکار بادشاہ نے اپنی ہوس کی تکمیل اور اقتدار کی بقا کے لیے فیصلہ کیا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب سپاہیوں کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت کا حکم دیا گیا تو وہ اس وقت اللہ کی عبادت میں مشغول تھے، وہ سجدے میں جھکے ہوئے تھے، اپنے رب کی حمد و ثنا میں مصروف تھے کہ انہی لمحات میں سفاک قاتل مسجد میں داخل ہوئے۔ ان کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں، ان کی نیت میں خالص ظلم تھا، لیکن حضرت یحییٰ علیہ السلام کا دل اللہ کے نور سے منور تھا۔ وہ اپنی نماز مکمل کر رہے تھے جب ان پر حملہ کر دیا گیا۔ ظالموں نے ان کا سر تن سے جدا کر دیا اور ظلم و بربریت کی انتہا دیکھیں کہ اس مقدس سر کو ایک تشت میں رکھ کر بادشاہ کے دربار میں پیش کیا گیا، لیکن اللہ کے برگزیدہ نبی کی شہادت کو بھی اللہ نے ایک معجزہ بنا دیا۔ بعض روایات میں ذکر ملتا ہے کہ جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر دربار میں پہنچایا گیا تو وہ اللہ کے ذکر میں مصروف تھا، ان کے لبوں سے توحید کے کلمات جاری تھے۔ وہ ہونٹ جو اللہ کی ہمیشہ بڑائی بیان کرتے تھے، وہ زبان جو ہمیشہ حق کی گواہی دیتی تھی، وہ آج بھی ظلم کے ایوانوں میں گونج رہی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ ان کا سر ظالموں کے ظلم کا پردہ چاک کر رہا ہو، گویا وہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے بھی حق کی آواز کو بلند کر رہے تھے۔ لیکن یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اللہ کا نظام ہمیشہ حق کی فتح اور باطل کی شکست پر مشتمل ہوتا ہے۔ وہ بادشاہ جس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے خون سے اپنے محل کو آلودہ کیا، وہ زیادہ عرصے تک ظلم کی مسند پر نہ بیٹھ سکا۔ کچھ ہی عرصے بعد اس کا اقتدار ختم ہو گیا، اس کا ظلم بربادی میں بدل گیا اور وہ خود بھی عبرتناک انجام کو پہنچا۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور اس سے کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہو تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں تاکہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی مبارک سیرت سے زیادہ لوگ روشنی حاصل کر سکیں۔ آپ کا ایک شیئر کسی کے دل میں اللہ کا خوف پیدا کر سکتا ہے، کسی کی زندگی بدل سکتا ہے اور کسی کو حق کی راہ پر گامزن کر سکتا ہے۔ اس پیغام کو عام کیجیے تاکہ ہم سب حضرت یحییٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے سبق حاصل کر سکیں اور اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور ہمارے دلوں کو اپنے نور سے منور کرے، آمین۔